नहमदुहु व नुसल्ली अला नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा और क्या है लना हमारे लिए ला नुमिनु ना हम ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर वमा और जो जा अना आ गया है हमारे पास मिनल हक की हक से व नतमा हम उम्मीद रखते हैं तमा रखते हैं युदखिला ये कि वो दाखिल करेगा हमें रब्बुना हमारा रब माल कौम सालिहीन नेक लोगों के साथ साले लोगों के साथ। और क्या है हमको कि हम अल्लाह ताला पर और उस चीज पर जो हमारे पास हक से आ गया है उस पर ईमान ना लाएं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें हमारा रब नेक लोगों के साथ दाखिल करेगा। अच्छा, ये कौन कह रहा है जी? हाँ जी, वो ईसाई जिन्होंने कुरान को सुना और कुरान को माना, हक को जान लिया, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास हक आ गया है तो हमें कोई चीज रोक नहीं सकती कि हम ईमान ना लाएं। ठीक है, हम ईमान लाजमी लाएंगे और हम तमा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब जो है वो नेक लोगों के साथ हमें जन्नत में दाखिल कर देगा, नेक लोगों में दाखिल कर देगा। देखिए, अना जन्नी अब्दी, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमाते हैं कि मैं अपने जो है वो बंदे के गुमान पर होता हूँ। जैसे वो गुमान करता है जैसा वैसे ही वो बंदा निभाता है। गुमान करता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही उसके साथ पेश आते हैं। तो हमें अपने गुनाहों से डरना चाहिए और हमें अल्लाह ताला से ये तमा रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो गफूरुर रहीम है और हमें जरूर माफ फरमा देंगे। फ़असाबहुमुल्लाहु तो सवाब दिया उन्हें अल्लाह ताला ने बिमा इस वजह से जो कालू उन सब ने कहा जन्नातिन जन्नतें बागात तजरी बहती हैं मिन तख्ती हल अनहार इसके नीचे से नहरें खालिदीन वो सब हमेशा रहने वाले हैं फीहा इसमें वज़ालिका और ये जजा है बदला है अल मुहसिनीन नेकोकारों का। तो अल्लाह ताला ने उन्हें सवाब में उस चीज के सवाब में जो उन्होंने कहा उस चीज के सवाब में अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत अता की बगात अता की जिसके नीचे नहरें बहती हैं और इसमें हमेशा रहने वाले हैं और ये उस चीज का बदला है यानी जो उन्होंने नेकी की है नेकी करने वालों का ये बदला है। यानी ये उन्हीं लोगों की तरफ इशारा है कि उन्होंने अल्लाह ताला के कलाम को मान लिया, हक जाना कुरान को, और अल्लाह ताला से तमा की, उम्मीद की, और जैसी उन्होंने उम्मीद की वैसी उन्होंने अल्लाह ताला को पाया। अल्लाह ताला ने उनको जो है वो बागात में दाखिल कर दिया जिनके नीचे से नहरें जारी हैं। तजरी मिन तख्तिहल अनहार, कि उनके नीचे से नहरें चल रही हैं, ऐसे बागात हैं। तो इसका क्या मतलब है? जैनब आप बताएं। आबशार, वाटरफॉल्स, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जमीन है, जमीन के नीचे जो है वो नहर चल रही है, उसका क्या फायदा? इसका मतलब है वाटरफॉल्स। अच्छा, जो जन्नात है ना, लफ्ज जन्नात, जिन, जिनीन, इनका मादा एक ही है। जिन, जिन कौन होता है? जो नजर नहीं आता। ठीक है, जिनीन, जनीन जो है वो माँ के पेट में जरसूमा या जो भी बच्चा जो जिसने जन्म लिया होता है वो होता है, उसको जिनीन बोलते हैं। अब सारी बच्चियां बैठी हुई हैं तो बात को समझ लें, तो वो भी नजर ना आने वाली चीज है। इसी तरह जन्नात, जन्नात जो है इससे मुराद ये कि इसके ऊपर इतना सब्जा होगा, इतना सब्जा होगा कि इसकी जमीन नजर नहीं आती, इसलिए इसको जन्नात कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वजाली का जजाउल मुहसिनीन, और यही बदला है एहसान करने वालों का। देखें, एक होता है अदल, अदल का मतलब ये होता है कि बराबरी का काम किया जाए, पूरा पूरा। ठीक है, जितना कहा जाए उतना कर दिया जाए। इस्लाम में अदल रिक्वायर्ड है, याद रखिएगा, अदल रिक्वायर्ड है। ठीक है, एहसान जो है वो अदल से ऊपर वाला दर्जा है। ठीक है, मोहसिनीन, एहसान करने वाले, यानी जो अदल से बढ़कर काम करते हैं, ठीक है, उनको मोहसिनीन कहा जाता है, उनको एहसान करने वाला कहा जाता है। पहले भी मैंने हदीस बताई थी कि पूछा गया नबी अलैहिस्सलाम से कि एहसान क्या है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह कर जैसे कि तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ये गुमान नहीं होता तो कम से कम इतना गुमान तो करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो ये इबादत से मुराद सिर्फ नमाज नहीं है। यहाँ हम बैठे कुरान पाक को समझ रहे हैं ना, तो ये भी हम इबादत की हालत में हैं। ठीक है, तो गुमान करें कि हम अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह हमें देख रहा है। और याद रखिएगा कि ऐसी महफिल जहाँ कुरान को पढ़ा जाता है, समझा जाता है,
اس کو جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور محسنین دیکھیں یوسف علیہ السلام جو ہے فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما، یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ فلما بلغ اشدہ، جب وہ جوانی پر پہنچ گئے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو حکم دیا یعنی فیصلہ کرنے کی قوت دی اور علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ سارے جو ہے وہ جوان ہیں، میرے متعلق تو ابھی میری باجیوں نے کہہ دیا کہ میں مان لوں کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، بوڑھا ہو چکا ہوں میں، باجیوں نے کہہ دیا۔ لیکن ایک باجی آشی میرے ساتھ، ان کا ووٹ، وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، جب تک بندہ جو ہے نا وہ خود نہ سمجھے تو بندہ جوان ہی رہتا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو چونکہ جوان ہی سمجھتا ہوں، تو ویسے ایک ضمن بات آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے وہ حکمت، دنائی، علم میرے پاس نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے محسنین میں شامل کر دے۔ اور آپ لوگوں کے لیے بیٹا یہ جو ہے نا بڑا ایک اپرچونٹی ہے، یاد رکھیے گا، قیامت والے دن جو ہے وہ عرش کا سایہ 7 طرح کے خوش نصیب لوگوں کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا، یعنی قیامت والے دن کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، ٹھیک ہے۔ میں تو اپنی عمر جو ہے وہ ہنڈا بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، بڑھاپے کی طرف میں جا رہا ہوں، تو میرے لیے تو یہ اپرچونٹی جو ہے وہ نکل چکی ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ اپرچونٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو محسنین بن کے اسی طرح بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم ہے، یعنی والدین کے ساتھ عدل کرنے کا حکم نہیں ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہی وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے محسنین کا۔ تو محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو عدل سے بڑھ کے کام کرے۔ ایک اور بات ضمن یہاں پر آ گئی، سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ 3 گروہ بنیں گے قیامت والے دن، 3 گروہ بن جائیں گے انسان، ایک دائیں ہاتھ والے وہ جنتی ہوں گے، ایک بائیں ہاتھ والے وہ دوزخی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو سبقت لے جانے والوں میں سے ہوگا، اولئک المقربون، وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں وہ زیادہ تھے، اس زمانے میں وہ کم ہے۔ سابقون سے کیا مراد ہے؟ سبقت لے جانے والے سے کیا مراد ہے؟ نیکیوں میں سبقت لے جانا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ محسنین کے متعلق سب کچھ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا پچھلے لوگوں میں زیادہ ہوں گے اور بعد میں جو لوگ آئیں گے ان میں کم ہوں گے، یعنی ہم بعد میں آنے والے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ ہوں گے ہم کم ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہر دور کے جو سابقون ہیں نا وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اس دور میں کچھ لوگ تھے، ان میں سبقت لے جانے والے زیادہ تھے، اس دور میں بھی کچھ لوگ ہیں، ان میں بھی سبقت لے جانے والے ہیں لیکن کم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے، ٹھیک ہے۔ ایٹ لیسٹ پاسنگ کرائٹیریا چلے اگر ہم مل جائے، دائیں ہاتھ والے ہم بن جائے، وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اقربون میں شامل کر دے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں میں جو ہے وہ شامل کر دے۔ ایک کوٹیشن میں نے پڑھی تھی، پتہ نہیں یہ واٹس ایپ پر کسی نے لگائی ہوئی تھی، کہ یہ جو نیکی کا دروازہ ہے نا، وہ جب آپ کو کھلا ہوا ملے نا تو جلدی کرو اس کو، اس میں دیر نہ کرو، کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے، وہ کسی والے سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ وہ مثال کے طور پر اگر میں نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا ہے، بھئی میں نے فلاں بندے کو جو ہے وہ کچھ پیسے دینے ہیں یا میں نے فلاں کا کام کرنا ہے، تو فوراً کر دیں، نیکی کا کام ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً کر دیں۔ بندہ جو ہے نا وہ پلس مائنس میں جب لگ جائے گا نا تو پھر دیر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ دروازہ اس طرح بند ہو جائے کہ ہماری موت آ جائے، یا ہو سکتا ہے وہ دروازہ اس طرح بند ہو جائے کہ جس کی آپ نے مدد کرنی ہے کوئی اور اس کی آگے مدد کر جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی نیکی کا موقع ملے نا تو سوچنا نہیں ہے، بس اس کو کر ڈالیں، ٹھیک ہے۔ وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا۔
वल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, इनकार किया, वकज़्ज़बू और झुटलाया, भी आयातिना, हमारी आयात को, उलाइका, यही लोग हैं अस्हाबुल जहीम, दोज़ख वाले। और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयात को झुटलाया, यही लोग अस्हाबुल जहीम है, दोज़ख वाले हैं। अच्छा, कफरा का मतलब मैंने आपको बताया था एक दफा। कफरा का मतलब क्या होता है? छुपाना। कफरा का मतलब होता है छुपाना। जैसे किसान के लिए जो है ना, काफिर का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वो बीज जो है वो जमीन में दबा देता था, छुपा देता था। ठीक है। और इसी तरह किसान के लिए जो है वो हारिस भी है, और फलाह क्या इस्तेमाल किया जाता है? मुफलिहून। मुफलिहून का लफ्ज जो है ना, वो फलाह, कामयाब होने वाले, ये भी किसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब वो किसान बीज बो देता है, फिर जो है वो खेती निकल आती है, तो वो कामयाब हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो है ना, ये काफरा का मतलब होता है छुपाना, दबाना। ठीक है। तो ऐसे लोग जिन्होंने दबा दिया, छुपा दिया, किसको? अपने ईमान को, सच को, और जुटलाया हमारी आयात को, उलाई का साबुल जहीम, और यही लोग हैं दोजख वाले। बातें ये सुनने में बड़ी आसान लग रही हैं, लेकिन अल्लाह माफ करे, दोजख इतनी बुरी बला है। एक जो है ना, कुरान पाक की एक आयत है। कुरान पाक जरा पकड़ाना बेटा जल्दी। ये मैं आपको थोड़ा सा ना, मैं आपको बता दूं कि ये जो दोजख है वो कितनी बुरी बला है। अब मुझे ये आयत मिल जाए, मेरे जेहन में आ तो रही है वैसे। सूरा अंबिया, सूरा अंबिया, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। अल्लाह ताला मुझे हाफिज कुरान भी बना दे, और मेरा हाफजा भी दुरुस्त कर दे। वैसे तो दुरुस्त होने वाली काफी चीजें हैं मुझ में, तो फिर इन दो के लिए दुआ करें। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर ये सूरा अंबिया में ही है जी, हाफजा थोड़ा सा दुरुस्त है, नजर थोड़ी सी कमजोर हो गई है। आयत नंबर 46, 46। वाला इमसतहुम नफखतुम मिन अज़ाबि रब्बिका, जब उनको छुएगा नफखा, मिन, लिपट। और ये लिपट कौन सी है? ये लिपट गर्म लिपट के लिए, नफखा लफ्ज गर्म लिपट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये ठंडी ठंडी लिपट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। मिन अज़ाबि रब्बिक, अपने अजाब, अपने रब के अजाब का, यानी ये ठंडा नफखा मिलेगा। जो गर्म हवा होती है ना, उसके लिए और लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में। ये ठंडी ठंडी हवा के लिए इस्तेमाल हुआ लफ्ज, यानी अजाब की ठंडी हवा, यानी लू नहीं चल रही, अजाब की एक हवा गुजरी हल्की सी। ठीक है। लयकूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना जालिमीन, वो उसी वक्त कह देंगे क्या? कि यकीनन हम ही जालिम थे। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि अगर किसी मुजरिम को जो है वो थाने में लेके जाया जाए, तो वो अपना गुनाह नहीं मानता, जुर्म नहीं मानता, फिर उसकी चितरौल होती है। कुछ मान जाते हैं, कुछ फिर भी नहीं मानते। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? अभी जहन्नम में डाला नहीं गया, अभी जहन्नम की तपती हुई हवा नहीं लगी उसको, अभी सिर्फ एक झोंका, हल्का सा झोंका गुजरा है दोजख का, और उसने फौरन क्या कह दिया? उसने अपने गुनाह फौरन तस्लीम कर दिए। लयकूलुन्ना या वैनना इन्ना कुन्ना जालिमीन, और वो क्या उठेंगे कि हकीकतन जो है वो जालिम थे। तो ये दोजख जो है वो इतनी बुरी बला है, याद रखिएगा। देखने में आयत जो है वो कुछ भी नहीं है। वल्लदीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही दोजख वाले हैं। लेकिन दोजख का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना बुरा है ना, कि हमारी सोच से भी दूर है। हमने चूंकि दोजख को देखा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए शायद जो है हमें आयात हल्की हल्की लगती हैं। तो अल्लाह ताला जो है हमें इससे महफूज रखे। ये काफिरों के लिए तो नहीं, लेकिन अगर कोई मुसलमान भी अपने अमाल में कुरान पाक के ऑपोजिट चले, तो वो भी तो इसमें शामिल हो रहा है कि वो आयात को झुठला रहा है। देखिए कुरान पा ये बच्ची ने ये क्वेश्चन किया, बेटी ने, कि अगर कोई मुसलमान जो है अपने अपने अमाल, उसकी जो अमाल है वो जस्ट ऑपोजिट टू द कुरान है वो मुसलमान, लेकिन कुरान पाक के ऑपोजिट है, तो उस वो भी तो फिर कुफार में शुमार होगा ना। इसमें ना दो चीजें मद्देनजर रखें। एक चीज ये कि क्या वो कुरान की आयत को दिल से भी चुटला रहा है। एक होता है अमाल में कमी बेशी, ठीक है, अमाल में कमी बेशी होना, दिल उसका साफ है,
وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، اعمال میں کمی بیشی اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے۔ لیکن اگر وہ جو ہے نا وہ دل میں بھی اس کی سختی آ چکی ہے، بھائی ٹھیک ہے رب نے کہا تو ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، ہاں میں اپنی مرضی کراں گا، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے نا مسئلہ تھوڑا سا خراب ہے۔ اب اسی معاملے میں جیسے یہ بچی نے ایک کوشچن کیا ہے، تو اسی سورہ انبیاء میں ہی شاید آتا ہے، سورہ انبیاء میں دیکھنا میرا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے، سورہ فرقان میں شاید آگے پیچھے نازش، سورہ فرقان میں شاید ہے، کیا تھا، کیا بات کی تھی آپ نے بیٹا؟ ہاں وہ ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، انت یعنی یہ نفس کی پیروی جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا اسی بات میں آئے گی۔ نفس کی پیروی سے کیا مراد کہ بھئی میں رب کے کلام کو میں نہیں مانتا، جو میرا دل میں آئے گا میں وہ کروں گا۔ آپ نے وہ تو سنا ہوگا نا کہ وہ جس نے بیل بنا کر اور اس میں مٹی ڈال دی تھی سامری نے، سامری جادوگر کا پتہ ہے نا، سامری کا نام بنی اسرائیل کا، اس نے بیل بنایا تھا سونے کا اور اس میں جو ہے وہ جبرائیل امین کے پاؤں کی مٹی جو ہے نا وہ ڈال دی تھی اور اس بیل میں سے آواز نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا سامری تمہارا کیا معاملہ ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ پتہ سامری نے کیا جواب دیا تھا؟ سامری نے جواب دیا تھا کذالک سولت لی نفسی، کہ میرے دل نے چاہا میں نے کر ڈالا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دل کی چاہت کو دبانا بھی بڑا کام ہوتا ہے، نفس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ حفاظت طلب کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے کوشچن کا آنسر ہوپ آپ کو مل گیا ہے، تو آگے چلتے ہیں ہم۔ جی نازش۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، نہ تم سب حرام ٹھہراؤ، طیبات پاکیزہ چیزوں کو، ماں جو احل اللہ حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا، نہ تم سب زیادتی کرو، حد سے مت بڑھو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب پاکیزہ چیزوں کو، ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، حرام مت ٹھہراؤ، اور نہ ہی تم سب حد سے آگے بڑھو۔ اچھا، اگر ہم شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ساری چیزیں حلال قرار دے دی ہیں سوائے چند ایک کے، یعنی اگر ہم حلال کی لسٹ بنانا شروع کریں نا تو ہم حلال کی لسٹ نہیں بنا سکتے، لیکن اگر ہم حرام چیزوں کی لسٹ بنانا چاہیں نا وہ چند ایک ہے، اس کی لسٹ ہم جو ہے وہ آسانی سے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مومنوں سے کہ تم جو ہے وہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے تم پر حلال کر دی ہیں ان کو حرام مت ٹھہراؤ، ٹھیک ہے۔ ولا تعتدوا، اور تم حد سے بھی نہ بڑھو۔ اچھا، لا تحرموا یعنی جو تم پر حرام ٹھہرا دی گئی ہیں اس کو تم مت حرام ٹھہراؤ حلال چیزوں کو، ٹھیک ہے، یعنی حلال چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ ولا تعتدوا، اور حد سے بھی نہ بڑھو۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیے ہیں نا اس کو حلال نہ سمجھو۔ یہ دونوں لفظ جو ہے نا انٹر ریلیٹڈ ہے، لا تحرموا ولا تعتدوا، ٹھیک ہے، یعنی تم حرام مت ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تم پر حلال کر دی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے بھی نہ بڑھو، یعنی جو حرام کی ہیں ان کو حلال بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کانٹیکسٹ میں حدیث سن لیں کہ کچھ لوگ ہیں نا، یہ ترمذی کی ایک روایت ہے، ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں جو مفسر قرآن مشہور ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عبداللہ بن عباس، ان کو قرآن بہت زیادہ آتا تھا، یعنی قرآن کے مفہوم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے حضرت عبداللہ بن عباس تھے صحابیوں میں، ہاں حضرت عباس کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان سے روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں جب گوشت کھاتا ہوں نا، مٹن یا بیف یا جو بھی کیمل کا جو ہوگا وہاں پر، جب میں گوشت کھاتا ہوں نا
تو میری شہوت میں اضافہ ہوتا ہے اور میں انکلائنڈ ہو جاتا ہوں ٹورڈس وومین، عورتوں کی طرف جو ہے میرا رجحان بڑھ جاتا ہے، تو میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں نے اپنے آپ پر حرام قرار دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس ضمن میں یہ آیت اتری کہ اللہ نے جو حلال اور طیب چیزیں تم پر کر دی ہیں نا، اس کو حرام مت ٹھہراؤ۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور حدیث سن لے کہ جو ہے نا 3 آدمی غالباً حضرت عائشہ کے پاس آئے تھے اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز اس طرح گزرتے ہیں۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے، وہ کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، اگر اتنا کام کر لیں گے تو کافی ان کے لیے، تو ہم تو بڑے نیچے درجے کے مسلمان ہیں، ہمیں تو کچھ زیادہ کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک بندے نے کہا کہ اب میں جو ہے نا روزانہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کرواؤں گا، تیسرے نے کیا کہا تھا نازش؟ ساری رات قیام کریں ہاں، تیسرے نے کہا تھا کہ میں ساری رات قیام کیا کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو جب معاملے کا پتہ چلا ان کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اصحاب کو بلا لیا اور کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ہاں اللہ سے ڈرنے روزے بھی ہاں رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ کی اور فرمایا میں اللہ کا رسول اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، یہی میرا طریقہ ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی رات کو سونا ضروری ہے۔ اب بندہ کہے جی میں نے رات کو سونا ہی نہیں ہے، میں رب رب کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ کی باڈی کا بھی جو ہے نا وہ حق ہے نا، جی، ایک جملے میں ظلم بھی آتا ہے، ظلم بھی آتا ہے۔ اور ہم یہاں پر جو ہے وہ سننے میں آتے ہیں جی کہ فلاں پیر صاحب نے جو ہے وہ 40 دن ایک ٹانگ پر کنویں میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی، یہ 40 سال ایک ٹانگ پر کھڑے رہے اور کنویں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ کئی کہتے ہیں ہم کئی سال ہو گئے سوئے ہی نہیں۔ اب وہ جو مولوی شو مشہور ہوئے ہیں، شوف سوری، ٹھیک ہے، بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں میں، مولوی صاحب وہ شوف جو مشہور ہوئے ہیں، باجی نبیلا آپ کے راول پنڈی کے حاقہ خطیب صاحب، وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں میں کتنا عرصہ ہو گیا میں سویا نہیں ہوں، انہوں نے پتہ نہیں کوئی بتایا، کوئی پتہ نہیں اتنے سال ہو گئے میں سویا ہی نہیں ہوں۔ کمال نہیں ہوگی یہ انسان نہیں، یہ تو جن بن گئے ہیں یہ تو۔ یہ تو کیا کہتے ہیں مطلب ہر جگہ پہ کچھ اچھے کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ مطلب اب 90% یہ چیز زیادہ ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم اپنے بارے میں خود سے مطلب اپنے آپ کو دین کے معاملے میں اوپر دکھانے کے لیے، لوگوں کو اپنے پہ فٹ کرنے کے لیے ایسی چیزیں بھی بولتے ہیں جو شاید نارملی پاسبل بھی نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ انہی لوگوں کے لیے آیات ہیں کہ جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے حلال طیب چیزیں کر دی ہیں تم پر، ان کو حرام مت ٹھہراؤ اور حد سے بھی نہیں بڑھنا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس بس یہ اس کو ختم کرے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہاں پر سیشن ختم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سلام دعا کا ٹائم ہی نہ ملے، تو آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، تو میں آپ پہ رکھ لوں گا اپنا خیال انشاءاللہ۔ جی سر۔